سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ جرمنی کی ایک عدالت کا فیصلہ اور جرمنی میں جو 16 آرم ٹیک کسٹم والے ہیں ان کے چھاپے جو ہیں وہ کہاں کہاں پڑ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو جرمنی کی عدالت ہے بندسوروالٹنگریخت، اس نے 2 لوگوں کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو یونان سے آئے ہوئے ہیں وہ متاثر ہوں گے، جنہوں نے یونان میں سیاسی پناہ کروائی اور پھر وہاں سے جرمنی آ گئے۔ یہ جو 2 لوگ ہیں ان کا کیس اسی طرح تھا، اور یہ دونوں پہلے یونان آئے، ظاہر ہے وہاں پہ کشتی پہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ جناب جرمنی آ گئے۔ اور ان کو جرمنی میں پرابلم یہ تھی کہ جو وہاں کا آؤسلینڈر بیوڈے تھا اس کا کہنا تھا کہ آپ یونان واپس جائیں۔ انہوں نے کیس کر دیا، اور اس طرح ان کے وکلاء جو ہیں بندسوروالٹنگریخت تک گئے، اور اس نے فیصلہ دیا کہ ایسے تمام لوگ جو یونان سے آئے ہوئے ہیں انہیں واپس جانا ہوگا۔ اب کون سے لوگ ہیں یہ بھی ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایسے لوگ بتائے جا رہے ہیں جو سنگل ہیں، یعنی کہ شادی وغیرہ نہیں ان کی ہوئی، میاں بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، جتنے بھی سنگل لوگ ہیں ان کو یونان واپس جانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ لوگ کئی سوالات اٹھاتے ہیں، جو فیملی والے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر ان کا سیاسی پناہ کا کیس منظور ہو جائے تو چانسز ہیں، اور جرمنی میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت بھی ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، اور شاید اسی وجہ سے یا دوسرا جو بتایا گیا کہ یونان میں کیونکہ زندگی ٹف ہے، کام شام نہیں ملتا، آپ کو بھی پتہ ہے کافی مشکل حالات ہیں جرمنی کی نسبت۔ انہوں نے کہا جی عدالت نے جو فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ اب سوال یہاں پہ اور بھی اٹھیں گے، جب دوسرے یورپین ممالک سے لوگ جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اگر ان کے کیس بھی عدالت میں جائیں گے ان کو بھی انہی ممالک میں واپس جانا پڑے گا۔ فرض کرے جس نے پہلے سیاسی پناہ اٹلی میں کروائی اور پھر وہ جرمنی آ گیا، یا جس نے کسی اور ملک یورپ کے کوئی بھی ملک ہو اس میں سیاسی پناہ کروانے، کئی لوگ ہیں جو ایسٹ یورپ میں آ جاتے ہیں۔ ایسٹ یورپ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اتنا امیر نہیں ہے، زربیہ، یہ بوسنیا، یہ جو بھی ممالک ہیں، رومینیا وغیرہ، تو وہاں سے پھر اگر وہ آ کے سیاسی پناہ جرمنی کرواتے ہیں یا کروائی ہوئی ہے، ان کو بھی کل کو اسی طرح کے فیصلے سے میرا خیال ہے کہ دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اب جناب ایسے تمام لوگوں کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے اور ان کو جانا پڑے گا واپس۔ اب فیملی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ابھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں پاکستانی بھی جو ہیں والے وہ بھی پہلے یونان آئے اور یونان سے پھر وہ یہاں پہ جرمنی آئے۔ دوسری جو اہم بات بتا دیتے آپ کو کہ جو سول آرمڈ ہے وہاں کا جو کسٹم کا ادارہ ہے، انہوں نے بڑی تیزی دکھانی شروع کی ہے، اور پورے جرمنی میں جو سیلون ہے، جو بیوٹی پارلر ہے، کاسمیٹک کی دکانیں ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں چھاپے مارنے شروع کر دیے اور لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں جو بغیر پیپروں کے کام کر رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو دونوں طرف سے گیم ڈال رہے تھے، یعنی کہ بینیفٹ بھی لے رہے تھے اور دوسری طرف جناب کام بھی کر رہے تھے۔ اس میں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ممالک کے لوگوں کی دکانیں وہاں پہ، اور سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بالکل ہی غیر قانونی طور پہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں رکھ لیتے ہیں کام پہ، سستے پڑتے ہیں یا ملتے نہیں ہیں یا ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے جن کو کام آتا ہے، تو اسی طرح کے حالات ہے۔ تو اب جناب یہ کاسمیٹک کی جو دکانیں ہیں اور سیلون، وہاں پہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہاں پہ بھی میں نے کل پروگرام کیا تھا ایک صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ کافی چیکنگ ہوتی ہے، اور جو اوبر ڈرائیور ہیں فرینکفرٹ اور برلن
وہاں پہ ان کی بھی انکوائریاں شروع ہوئی ہے، اور وہ بھی اگر دو طرف سے پیسے لے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب جرمنی میں آپ سب کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی پناہ کے کیس ہے کافی سلو جا رہے کئی علاقوں میں، اور جو جرمن نئی گورنمنٹ آنے والی ہے وہ اس پر کافی چیزیں جو ہے اس پر سختی لے کے آئے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو کام نہیں کر رہے لوگ ان کے لیے بھی بتایا کہ اب جناب انہیں کام کرنا پڑے گا، اور ہر صورت کام کرنا پڑے گا۔ جرمنی میں کام کی کمی نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں ظاہر ہے کیا وجہ ہے وہ کام نہیں کر پاتے، یا فری میں جب چسکا پڑا ہو مال شال مل رہا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جی ضرورت نہیں ہے کام کی، ہمیں ادھر سے پیسے مل رہے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں چاہے وہ کوئی بھی کام جانتا ہے کسی بھی کام پہ انہیں بھیجا جائے گا، اور کافی سختی کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بار بار حاضری لگے گی، ایک مہینے میں ایک دفعہ یا زیادہ دفعہ بھی بلا سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بزی رکھنا تاکہ آپ شمار سار بائٹ نہ کر سکیں، اور وہاں پہ کیونکہ ان کو بھی بتا کہ اگر انہیں بزی رکھیں گے تو پھر یہ کسی جگہ دوسری جگہ پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے ابھی واضح طور پہ کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے جو جرمنی کے حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، مگر غیر ملکیوں کے اوپر کافی چیزیں جو ہیں وہ اس پر کہ کوئی نئی چیزیں لانے کا پروگرام بن رہا ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جو 3 سال والے قوانین تھے جرمن پاسپورٹ کے وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اب وہ 5 سال والے ہی ہوں گے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے، کچھ نہ کچھ چینجنگ آئے۔ کامرس میں ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ جناب آپ جرمنی میں 2 نیشنلٹیاں آپ رکھ سکتے ہیں، دوسری نیشنلٹی اسی صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں اگر ہم جس طرح جرمن گورنمنٹ نے تو چلو کہہ دیا ہے جی آپ جرمن نیشنلٹی کے ساتھ پاکستانی رکھ لیں، لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ ماننا ہوگا، ایگری ہوگی اگر وہ، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی ویزا فارم یا کسی جگہ بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ممالک کی نیشنلٹی ہے، 2 ہیں، 1 ہے، کون سی نیشنلٹی ہے۔ اس لیے وہی مسئلہ ہے کہ آپ نے نیشنلٹی دونوں رکھنی ہے تو پاکستانی ایمبیسی جو ہے اسے بھی ایگری ہونا ہوگا۔ جو ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ آپ 2 نیشنلٹیاں رکھ سکیں۔ اگر کسی کے پاس اس کی انفارمیشن ہو تو کامرس میں لکھیں، اگر آپ پروگرام کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر بھی آج اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں کال کر کے یا ہمیں میسج کر کے، بہتر یہ میسج کریں ہم واپس کال کر لیں گے تو پھر آپ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو نمبر آپ کے لیے ہم نے دیا ہوا یہ یورپ کے یا کسی بھی دوسرے ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے متعلق بتا دیں کہ انہوں نے کہا جناب آپ اپنی مرضی سے چلے جائیں یہاں سے، ورنہ آپ کو بھیجا جائے گا۔ اگر آپ خود جاتے تو آپ کو ٹکٹ اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی دیے جائیں گے، اور اگر ہم بھیجیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ امریکہ میں بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، جہاں ان کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو جن کے بزنس تھے، جن کی اپنی پراپرٹیاں تھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا، کدھر جانا، کون سا راستہ اختیار کرنا۔ تو جناب یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ خود چلے جائیں گے تو پھر سختی نہیں کریں گے، لیکن خود امریکہ سے کیا لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا وہاں کے رہنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ٹکٹ تو ملے گی لیکن جب پولیس پکڑ لے گی تو پھر بھی جانا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود چلے جائیں، تاکہ وہ ٹکٹ وغیرہ بھی دے دیں گے تو عزت سے چلے جائے انسان، بجائے اس کے کہ بعد میں وہ بیڑیاں ڈالیں جس طرح انڈیا میں لوگوں کو بھجوایا تھا شروع میں آتے ہی، اور پھر نئی مشکل کوئی کھڑی ہو جائے، پھر جب یہ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں ایف آئی والے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ خود جاتے ہیں تو
اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ آخر میں بتا دوں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چائے والا تھا، اس کا پاکستانی پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جناب افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، اور اب عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، اور اس کا بھی وکیل کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے سرکاری وکیل جو پاکستان کا، وہ بھی کچھ پیپر سامنے لے کے آیا، کیونکہ افغانیوں کو پاکستان سے کہا کہ فوراً نکل جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔